بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دور درختوں میں سے ایک بہت بڑا شعلہ گزرتا نظر آنے لگا۔ اس کے اوپر فضا لال تھی۔ ہم اور تیز چل پڑے، پھر دوڑے بھی اور ندی تک پہنچے۔ ندی میں دور ایک شعلہ تیرتا جا رہا تھا اور ہمارے 4 کانسٹیبل اس قدر خوف کے مارے ہوئے تھے کہ ایک درخت کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے بیٹھے تھے۔ کشتی وہاں نہیں تھی، وہ جلتی ہوئی بہے جا رہی تھی۔ کانسٹیبلوں کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ انسپکٹر منصور نے انہیں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ہندو کانسٹیبلوں کی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ مسلمان کانسٹیبل کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے بتایا کہ ان پر کیا گزری ہے۔ پہلے جن 2 کانسٹیبلوں کی چیخیں سنائی دی تھیں، انہیں شک ہوا تھا کہ اندھیرے میں کوئی ان کی طرف آ رہا ہے۔ ایک کانسٹیبل ٹارچ روشن کی تو ایک انسانی جسم ان کی طرف آ رہا تھا جو بالکل سیاہ تھا۔ اس کے سر پر سفید سینگ اور اس کے منہ کے دونوں کونوں میں 2 لمبے لمبے سفید دانت تھے جو بند ہونٹوں سے بھی باہر آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ہندو کانسٹیبل چیخا اور اٹھ دوڑا۔ مسلمان کانسٹیبل نے ذرا حوصلہ قائم رکھا۔ اس نے ٹارچ جلائی تو وہاں ایک کی بجائے ایسی 2 چیزیں کھڑی تھیں۔ مسلمان نے کچھ پڑھا اور وہاں سے چلنے لگا۔ یہ چیزیں خاموش تھیں۔ کانسٹیبل کے کان پر پیچھے سے کسی نے بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے گھوم کے نہ دیکھا، وہ باگو بھوت پریت کا واویلا بپا کرتا دوڑ پڑا۔ دوسرے 2 کانسٹیبل ان سے دور تھے۔ ان پر ان 2 کانسٹیبلوں کے شور و گل کا اتنا برا اثر ہوا کہ وہ بھی چیختے چلاتے بھاگ اٹھے۔ وہ بتا نہ سکے کہ انہیں کیا نظر آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ یہ چاروں ندی کی طرف گئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ ایک شعلہ اٹھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے۔ چاروں خوف سے کانپ رہے تھے۔ شعلہ درختوں کی بلندی سے اوپر جا رہا تھا اور پھر شعلہ چل پڑا۔ ان میں سے کسی نے کہا کشتی جل رہی ہے۔ چاروں ندی کی طرف دوڑے۔ اب انہیں اچھی طرح نظر آیا کہ کشتی جلتی ہوئی تیرتی جا رہی تھی۔ کشتی کا ایک بادبان تھا جو لپٹا ہوا تھا۔ آگ تو ساری کشتی کو لگی ہوئی تھی لیکن بادبان کا شعلہ زیادہ اونچا تھا۔ جلتی ہوئی کشتی دور نکل گئی تھی۔ میں نے جلتے ہوئے بادبان کا مستول گرتے دیکھا اور پھر کشتی مڑ گئی کیونکہ وہاں سے ندی مڑتی تھی۔ تاریک اور نمناک فضا میں شعلے کی روشنی آگے ہی آگے جاتی نظر آتی رہی۔ ایسے لگتا تھا جیسے افق پر آسمان روشن ہو رہا ہو۔ کانسٹیبل بہت بری حالت میں تھے۔ وہ باری باری کہہ چکے تھے صاحب یہاں سے نکلو۔ انسپکٹر صاحب، میں نے کہا، اب آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ بکو مت، انسپکٹر منصور نے پھٹ کر کہا۔ اتنی بڑی جسامت کا جوان آدمی بچوں کی طرح ڈر رہا ہے۔ میرے ہاتھ سے وہ ریوالور لے گئے ہیں، پھر بھی میں بھاگنے کی ضرورت نہیں سمجھ رہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کشتی جلتی ہوئی جا رہی ہے لیکن میں ڈر نہیں رہا۔ کیا کوئی چیز ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ میں نے خدا سے مدد مانگنے کے لیے قرآن حکیم کی ایک آیت کا ورد کیا ہے۔ کیا تم نے خدا کو یاد نہیں کیا تھا؟ اگر ہمارا خدا سچا ہے تو کوئی بھوت پریت اور کوئی جن ہمیں جان سے نہیں مارے گا۔ انسپکٹر صاحب، ایک ہندو کانسٹیبل نے کانپتے ہوئے کہا، آپ ہم غریبوں کو بھی مروائیں گے۔ تم ہندو ہو نا بدبخت؟ انسپکٹر منصور نے کہا، تمہیں جس سے ڈر آتا ہے اسی کو دیوتا مان لیتے ہو اور اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہو۔ ہمارے ساتھ رہو، ہمارا خدا تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور ہندوؤں کی طرف نالی کر کے غصے سے بولا، یہیں کھڑے رہو۔ مجھے حکم ملا ہوا ہے کہ جو کانسٹیبل بھاگنے کی کوشش کرے اسے گولی مار دو۔ حوصلہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ خدا کی ذات پر اعتماد ہو تو اس قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے مرنے اور ثابت قدمی میں مرنے میں بڑا ہی فرق ہے۔ ڈر ڈر کر بھی آدمی زندہ رہتے ہیں اور دوسروں کو ڈرا کر بھی اپنا متی بنائے رکھنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ڈرنے
کرنے والے ہنسنے اور مسکرانے سے بھی ڈرتے ہیں اور ڈرانے والے خوشیوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ ہر راستہ ان کے لیے سیدھا اور آسان ہوتا ہے۔ انسپکٹر منصور ڈر کو اپنی مردانگی میں جذب کر لینے والا آدمی تھا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ آؤ واپس چلیں۔ مجھے امید تھی کہ وہ اب بان مندر کا نام نہیں لے گا اور رپورٹ لکھے گا کہ بان مندر میں بدروہیں اور شیر شرار رہتے ہیں، اس لیے اس جگہ کو پولیس کے کاغذوں سے مٹا دو، مگر وہ پکا ڈھیٹ نکلا۔ میرے ساتھ آؤ محمد خان۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلا۔ وہ ندی کے کنارے جا رکا اور ٹارچ روشن کر کے کنارے پر کچھ دیکھنے لگا۔ اس نے کہا کشتی یہاں بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے وہاں ٹارچ کی روشنی ڈالی، کہنے لگا یہاں اتنی گھاس ہے کہ کسی کے پاؤں کے نشان نہیں ملیں گے، اگر ملے بھی تو ان میں ہم 6 آدمیوں کے بھی نشان ہوں گے۔ آپ کس کے قدموں کے نشان دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جنہوں نے کشتی کو آگ لگائی اور رسا کھول کر کشتی کو ندی میں بہا دیا ہے۔ بدروحوں اور بھوت پریت کے قدموں کے نشان نہیں ہوا کرتے، میں نے کہا۔ آگے آؤ، اس نے کہا۔ میں اس درخت کے پاس جا رکا جس کے ساتھ ہمارے کانسٹیبلوں نے کشتی کا رسا باندھا تھا۔ اس نے گھٹنے اور ہاتھ زمین پر رکھ کر ناک زمین کے ساتھ لگا دی۔ وہ بو گیر کتے کی طرح زمین کو سونگتا ہاتھوں اور گھٹنوں کے بال ادھر ادھر چلنے لگا۔ اس نے درخت کو اس جگہ سے سونگا جہاں رسا بندھا ہوا تھا۔ فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر آؤ، اس نے مجھے وہاں بلا کر کہا۔ اس درخت کو وہاں سے سونگو جہاں رسا بندھا ہوا تھا، پھر ندی کے کنارے پر ناک رکھو۔ مجھے اس کی طرح ہاتھوں اور گھٹنوں کے بال نہ ہونا پڑا۔ میں اس پوزیشن میں ہونے کے لیے جھکا اور وہیں سے میں سیدھا ہو گیا۔ مٹی کے تیل کی بو ہے، میں نے کہا۔ کیا تمہاری بدروہیں اور جنات مٹی کے تیل سے چیزیں جلایا کرتے ہیں؟ انسپکٹر منصور نے کہا۔ ہماری کشتی کو کسی بدروح نے یا کسی جن بھوت نے آگ نہیں لگائی، اس پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگائی گئی ہے۔ محمد خان، تم ASI ہو، پولیس آفیسر ہو، یہاں جو کچھ بھی ہے اسے پولیس آفیسر کی نظر سے دیکھو۔ انسپکٹر صاحب، میں نے کہا، اگر آپ مجھے حکم دیں گے کہ ہم نے وہ جو سانپوں والی عورت دیکھی تھی اور وہ انسان نما مخلوق جو آپ کے ہاتھوں سے ریوالور چھین کر لے گئی، میں ان پر جا کر حملہ کروں تو میں اپنی جان کو یقینی موت کے خطرے میں ڈال کر آپ کا حکم مانوں گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ مخلوق شرشرار نہیں تھی تو میں نہیں مانوں گا۔ پھر مٹی کے تیل کی بو کہاں سے آ گئی؟ آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ جس تیل کی یہ بو ہے اسی سے ہماری کشتی جلائی گئی ہے؟ میں نے کہا، یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کل پرسوں کوئی کشتی رکی ہو اور اس میں سے تیل اتارا اور یہاں رکھا گیا ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہاں سے بھاگ چلیں؟ آپ میرے آفیسر ہیں، میں نے کہا۔ میں آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم واپس چلیں اور آپ اپنے SP کو یہی رپورٹ دیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ میں صرف اپنے SP کا پابند نہیں، انسپکٹر منصور نے کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا، اپنے مذہب کا پابند ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ابھی واپس چلنا چاہیے۔ مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آپ کی چوکی تک ہم کشتی کے بغیر کیسے پہنچیں گے؟ تمہارے تھانے میں چلتے ہیں، اس نے کہا۔ وہاں تک راستہ صاف ہے۔ ہم چل پڑے۔ آگے وہ پل تھا جس سے میں پہلے کئی بار گزر کر بان مندر میں جا چکا تھا۔ کشتی بہت دور نکل گئی تھی، شاید جل کر ٹوٹ چکی تھی۔ تم نے مندر کے اندر کیا دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا، دیکھو محمد خان، میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم سچ بولو گے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ میرا افسر تھا اور عمر میں بھی مجھ سے بڑا تھا۔ وہ عالم فاضل بھی معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ میں اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ میں اپنا راز کسی قیمت پر اسے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے لیے جھوٹ بولنا لازمی تھا۔ اسے میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اسے ڈراؤں اور گمراہ کروں تاکہ وہ مندر کا خیال ذہن سے اتار دے۔ وہ اپنی مہم اور مقصد کے لیے مخلص اور دیانتدار تھا۔ میں اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا، میں نے کہا۔ آپ نے میری اس دلیری کی قدر نہیں کی کہ میں خطروں کو بھول کر اس مندر کے اندر چلا گیا جس کے متعلق مجھے معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہے۔ میں اندر قدم رکھتے ہی مارا جا سکتا تھا اور آپ میری وفاداری پر شک کر رہے ہیں۔ میں شک نہیں کر
رہا اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اندر کچھ دیکھا جو تم ڈر کے مارے بتا نہیں رہے۔ میں نے پھر بھی انکار کیا۔ وہ پرانا انسپیکٹر تھا، میں اس کے مقابلے میں بچہ تھا۔ اس نے کچھ باتیں شروع کر دیں جو جنوں بھوتوں کے متعلق تھیں۔ میں اس کی باتیں بھی سن رہا تھا اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اسے کس طرح ڈراؤں۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے مجھے جو ترکیب بتائی تھی اس پر میں نے کامیابی سے عمل کیا تھا، لیکن ایک بات رہ گئی تھی۔ مندر میں جو بوڑھی آوازیں سنائی دی تھیں ان سے معلوم ہوا تھا کہ اس مخلوق کو معلوم تھا کہ جو انسپیکٹر آیا ہے اس کا نام منصور ہے اور ساتھ 4 کانسٹیبل ہیں اور ہم کشتی پر آئے ہیں۔ میں نے یہ باتیں انسپیکٹر منصور کو نہیں بتائی تھی۔ سوچ کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ بھی اسے بتا دوں۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے اسے کہا، آپ واقعی تجربہ کار اور سیانے پولیس انسپیکٹر ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں۔ میں نے مندر کی ایک بات اس لیے آپ سے چھپا لی تھی کہ آپ اسے سچ نہیں مانیں گے۔ نہ بتانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک آواز نے مندر کے اندر مجھے ڈرایا تھا کہ میں نے اندر کی کوئی بات باہر کسی سے کی تو سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو سب کو یہاں سے لے جاؤ اور آئندہ ادھر نہ آنا۔ مجھے ساری بات سناؤ محمد خان۔ انسپیکٹر منصور نے کہا، میں اندر کی ہی بات سننا چاہتا تھا اور تم نے وہی چھپا لی ہے۔ کسی ضعیف بوڑھے کی آواز تھی۔ میں نے کہا، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بار بار آپ کا نام لیا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ 4 کانسٹیبل ہیں اور یہ بھی کہ ہم کشتی پر آئے ہیں۔ اس آواز نے میرا بھی نام لیا تھا۔ میں نے انسپیکٹر منصور کو ایک بات سنا دی جو اس بوڑھے نے کہی تھی۔ وہ بدروہیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ میں نے کہا، انہیں ہمارے نام کیسے معلوم ہو گئے تھے اور ہم نے باہر جو دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسپیکٹر منصور نے کہا، میں راز لینا جانتا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے جھنجھلا کر کہا، آپ پھر کبھی ادھر نہیں آئیں گے۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ ہم اسی مسئلے پر بحث کرتے آئے کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے مجھ سے کئی باتیں پوچھی۔ اس کا انداز بڑا پیارا اور دوستانہ تھا۔ میں اسے بتاتا رہا اور فاصلہ کٹتا گیا۔ ہم نے رات اپنے تھانے میں گزاری۔ میں صبح دفتر میں گیا تو سب انسپیکٹر شمس الحق اور انسپیکٹر منصور الحق سر جوڑے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے میرے ساتھ رسمی سی 1-2 باتیں کی اور کہا کہ تم جاؤ گھوم پھر آؤ۔ ہاں محمد خان، انسپیکٹر منصور نے کہا، اپنے دوستوں سے ملا لو، پھر اپنی چوکی کو روانہ ہو جائیں گے۔ میں دفتر سے نکل آیا۔ وہ کوئی ایسی بات کر رہے تھے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے۔ میں بھی کچھ مہلت چاہتا تھا۔ مجھے ہیڈ کانسٹیبل احمد علی سے ملنا تھا۔ میں باہر نکلا تو وہ مل گیا۔ میں نے اسے رات کا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ میں خیریت سے واپس آ گیا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ انسپیکٹر منصور اب بھی نہیں مانتا کہ بان مندر میں بدروہیں وغیرہ رہتی ہیں۔ اس شخص کا دماغ چل گیا ہے۔ احمد علی نے کہا، نظر آتا ہے کہ یہ وہیں کہیں مرے گا، اسے انعام اور ترقی کا لالچ مروائے گا۔ میں اور احمد علی کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ احمد علی بان مندر اور اس میں رہنے والی مخلوق میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا اور مجھے اکسا رہا تھا کہ میں انسپیکٹر منصور کو گمراہ کرتا رہوں۔ اس نے انسپیکٹر منصور کے خلاف ایسی باتیں کی جیسے ان کی آپس میں ذاتی دشمنی ہو۔ اتنے میں انسپیکٹر منصور نے مجھے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ میں کانسٹیبلوں کو بلا لوں اور چلیں۔ ہم رات کو اس چوکی میں پہنچے جسے انسپیکٹر منصور نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ دوسرے دن وہ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر اپنے ایس پی سانڈرس کو رپورٹ دینے چلا گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ میں کانسٹیبل نہیں، ASI تھا اور بان مندر کی جاسوسی مہم میں اس کا اسسٹنٹ تھا۔ اس نے مجھے ذرا سی بھی اہمیت نہ دی۔ وہ شاید SP کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں اکیلا چلا گیا تھا۔ وہ تیسرے دن واپس آیا۔ آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے تھانے میں چلا جاؤں اور جب میری ضرورت ہوگی مجھے بلا لیا جائے گا۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا اور اپنے تھانے میں چلا گیا۔ 2-3 دنوں بعد انسپیکٹر منصور ہمارے تھانے میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک مسلمان سب انسپیکٹر شیر علی تھا۔ وہ پنجاب کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے مجھے الگ بٹھا لیا۔
محمد خان انسپیکٹر منصور نے مجھے کہا، بان مندر سے اس رات واپس آتے میری اور تمہاری بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ تم نے کچھ ایسی باتیں کی تھیں جن سے مجھے شک ہوتا تھا کہ تم اس مندر میں پہلے بھی جا چکے ہو اور تم جانتے ہو کہ وہاں کیا ہے۔ ہم تحقیقات کے لیے آئے ہیں۔ تحقیقات کا حکم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نے دیا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا۔ اب تم جو کچھ کہو گے سوچ سمجھ کر کہنا۔ اگر تمہارا رابطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بان مندر میں رہتے ہیں یا اس مندر کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بتا دو یا انہیں پکڑوا دو، تمہیں انعام بھی ملے گا اور یہ تحقیقات بھی روک دی جائے گی۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ میں بان مندر میں کبھی نہیں گیا، نہ مجھ میں اتنی جرت ہے کہ بھوت پریت اور جنوں چڑیلوں کے ساتھ رابطہ رکھوں۔ محمد خان سب انسپیکٹر شیر علی نے کہا، کسی ملزم کو تم گرفتار کرو گے اور وہ قسمیں کھائے گا کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا تو تم اسے چھوڑ دو گے؟ کیا میں ملزم ہوں؟ میں نے کہا، مجھے میرا جرم تو بتا دیں۔ وہ میں بتا چکا ہوں، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ کشتی پر تیل ڈال کر آگ لگائی گئی تھی۔ یہ کام شیر شرار کا نہیں ہو سکتا۔ کانسٹیبل ڈر کر چیخنے چلانے لگے تھے۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں نے بہت دیر بعد اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنے آپ کو حوصلہ دیا تھا، مگر تم بالکل پرسکون رہے۔ تم ذرا سا بھی نہیں ڈرے۔ تم طاقتور ہو سکتے ہو، اتنا دلیر اور بے خوف نہیں ہو سکتے کہ جس جگہ کے متعلق خود کہو کہ وہاں بدروہیں اور بھوت پریت ہے، وہاں اس طرح اندر چلے جاؤ جیسے یہ تمہارا اپنا گھر ہو۔ تم اندر کے راستوں سے بھی واقف ہو اور تم نے اندر کی باتیں مجھے بہت دیر بعد بتائیں۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے مندر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ 3 گھنٹے بعد تم نے مجھے ایک بوڑھی آواز کا قصہ سنا دیا۔ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی تھی۔ میں نے کہا، اور وہ آدمی جسے میں نے ایک رات اس مندر کی طرف سے آتے دیکھا تھا، انسپیکٹر منصور نے کہا، اور اسے میں نے روکا تھا اور اس نے مجھے گھونسا مار کر میرا ریوالور اڑا لیا اور غائب ہو گیا تھا، وہ تم تھے۔ میں نے تڑپ کر کہا، یہ جھوٹا الزام ہے، میرا اس علاقے میں کیا کام تھا؟ میں تمہاری طرح نہ تجربہ کار نہیں ہوں محمد خان، انسپیکٹر منصور نے کہا۔ میں ایک زمانے سے اسپیشل برانچ میں ہوں۔ میرا واسطہ بنگالی ہندوؤں سے رہا ہے۔ ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ چلاک اور عیار انسان ہے تو وہ بنگالی ہندو ہے۔ میں نے ہندو نوسر بازوں کو انگلیوں پر نچایا ہے۔ تم تو پنجاب کے دیہاتی ہو۔ وہ آدمی جس نے مجھے گھونسا مار کر بے ہوش کیا تھا، وہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ پہچانا نہ جا سکا، لیکن قد بت اور جسامت میرے ذہن میں نقش ہے۔ اب تم میرے ساتھ بان مندر تک اسی قسم کی تاریک رات میں گئے تو میں نے تمہیں بڑے غور سے دیکھا۔ تم محسوس نہ کر سکے کہ میں تمہیں ایک سراغر سا کی نظروں سے دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے تمہاری چال دیکھی، انداز دیکھا، میں نے تمہیں ہر زاویے سے دیکھا اور میرے دماغ نے کہا کہ یہی شخص تھا۔ اس رات تم مندر میں گئے تھے۔ میں نا تجربہ کار ہی تھا، پسماندہ دیہاتی بھی تھا، لیکن میں پولیس کا آدمی تھا، قانون وغیرہ کو سمجھنے لگا تھا۔ میں نے انسپیکٹر منصور سے کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ مجھ پر یہ الزام کیوں عائد کیے جا رہے ہیں۔ اگر میں ملزم ہوں تو میرے خلاف شہادت لائی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بچت ہو جائے، سب انسپیکٹر شیر علی نے کہا۔ تم صحیح بات بتا دو، ہم مندر پر چھاپا ماریں گے اور بتائیں گے کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ تم جاسوس بن کر گئے تھے اور مجرموں کی نشاندہی تم نے کی ہے۔ وہاں کوئی مجرم نہیں، میں نے کہا۔ آپ خود سوچیں، اس خوفناک علاقے میں ایک عورت کا کیا کام؟ کیا آپ اسے زندہ عورت سمجھتے ہیں جس کے جسم کے ساتھ سانپ لپٹے ہوئے تھے؟ محمد خان، انسپیکٹر منصور نے کہا، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، سوچ لو۔ ایک طرف انعام اور ترقی ہے اور دوسری طرف ملازمت سے برطرفی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں سزائے قید بھی مل جائے۔ کیا مجھے معطل کیا جا رہا ہے؟ نہیں، سب انسپیکٹر شیر علی نے کہا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہیں بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، 3-4 دنوں بعد تمہیں ہیڈ کوارٹر میں بلائیں گے یا یہاں آ جائیں گے۔ اگر اس وقت بھی تم نے ٹال مٹول کی تو تمہیں لائن حاضر کر دیا جائے گا اور باقاعدہ انکوائری شروع ہو جائے گی۔ وہ مجھے چھوڑ کر سب انسپیکٹر شمس الحق کے پاس جا بیٹھے اور میں ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ وہ رات کو میرے کمرے میں آ جائے۔ انسپیکٹر منصور اور سب انسپیکٹر شیر علی بہت دیر سب انسپیکٹر شمس الحق کے پاس بیٹھے رہے، پھر وہ چلے گئے۔ تمہارے خلاف طوفان اٹھ رہا ہے۔ رات کو ہیڈ کانسٹیبل احمد علی میرے کمرے میں بیٹھا مجھے کہہ رہا تھا، میں نے سب انسپیکٹر شمس الحق سے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے انسپیکٹر
منصور ساری بات بتا گیا ہے۔ تم نے اپنی سادگی میں انسپیکٹر منصور کے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں جن سے اسے شک ہو گیا ہے کہ تمہارے بن مندر کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اسے یہ شک بھی ہو گیا ہے کہ وہ تم ہی سے تھے جسے اس نے ایک رات مندر کی طرف سے آتے دیکھا تھا۔ انسپیکٹر منصور مذہب اور اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں خبتی اور جنونی ہے، بڑا پکا مسلمان ہے۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو اسے چکر چڑھا دیتا، لیکن تم بہت سیدھے ہو۔ وہ بڑا پرانا انسپیکٹر ہے، بال کی کھال اتارتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ تمہارے خلاف محکمانہ کارروائی ہو رہی ہے، ہیڈ کانسٹیبل احمد علی نے کہا۔ وہ تمہیں سوچنے اور اقبال جرم کرنے کا موقع دے گئے ہیں۔ تمہارے سامنے اب ایک ہی راستہ ہے، بھاگ جاؤ اور سیدھے مندر میں جاؤ۔ تمہیں ایک نہ ایک دن وہیں جانا تھا۔ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح پہلے ہی وہاں پہنچی ہوئی ہے، تمہارا جسم رہ گیا ہے۔ اسے سزا سے بچاؤ اور اسے وہیں لے جاؤ جہاں اس کی روح چلی گئی ہے۔ یہ لوگ میرا تعاقب میں سیدھے مندر پہنچیں گے۔ میں نے کہا اگر وہاں کی روحوں نے میری مدد نہ کی تو میں کیا کروں گا؟ اگر تم میرے مشورے پر عمل کرنا چاہو تو ایسا راستہ دکھاؤں گا کہ تمہاری تلاش میں ادھر کوئی نہیں جائے گا جدھر تم جاؤ گے۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ سے ایک رکا صاحب انسپیکٹر شمس الحق کے نام لکھواؤں گا، باقی ڈرامہ تمہارے پیچھے میں کھیلوں گا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کرے گا۔ اس نے میرے ہاتھ سے سب انسپیکٹر شمس الحق کے نام یہ تحریر لکھوائی کہ میں نے پوری دیانتداری سے انسپیکٹر منصور کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور مندر کے اندر چلا گیا، حالانکہ انسپیکٹر منصور نے مجھے روکا تھا کیونکہ اسے احساس تھا کہ میں اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقینی موت کے خطرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کسی بھی جگہ کوتاہی نہیں کی۔ اس کے باوجود انسپیکٹر منصور نے مجھ پر الزام عائد کیے ہیں جن سے اس کی بے ایمانی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک نیا اور نا تجربہ کار ASI کوئی غیر معمولی کارنامہ کر کے انعام اور ترقی حاصل کرے۔ وہ خود اتنا بزدل اور نااہل ہے کہ ایک رات گشت پر کسی نے اس سے ریوالور اور گولیاں چھین لی اور اب وہ میرے ساتھ گیا تو بھی وہ اپنا ریوالور کہیں پھینک آیا۔ اگر اس میں ذرا سی بھی دلیری ہوتی تو اپنا ہتھیار ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس نے اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے ملزم بنا دیا۔ میں ان الزامات کی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ انگریز بادشاہ کی حکومت میں انسپیکٹر منصور جیسے بزدل اور نالائق انسپیکٹر من مانی کر رہے ہیں۔ میں ایسی سروس میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میری اس تحریر کو استعفیٰ سمجھیں یا جو جی میں آئے سمجھیں۔ اگر پولیس آفیسر استعفیٰ نہیں دے سکتا یا استعفے کی منظوری تک اسے سروس میں رہنا ہوتا ہے تو مجھے بگوڑا قرار دے دیں۔ میں اپنے وطن جا رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہوں کہ خبردار رہیں، بن مندر کو بھول جائیں۔ میں اندر جا کر دیکھ آیا ہوں، باہر بھی دیکھا ہے، انسپیکٹر منصور نے بھی دیکھا ہے۔ وہ جگہ اسیبی ہے، کسی انسان کی جرت نہیں ہو سکتی کہ مندر کو اڈا بنائے، وہاں موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ بولتا گیا اور میں لکھتا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے یہ الفاظ جو اوپر لکھے ہیں یہ آج لکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ آپ کو اچھے لگیں گے لیکن وہ تحریر جو احمد علی نے مجھ سے لکھوائی تھی وہ زبان کچھ پولیس کی تھی، کچھ احمد علی کی اسامی اردو اور کچھ میری اپنی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جو میں نے آج برسوں بعد صاف زبان میں لکھ دیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔